إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مناظرہ گفتگو کو آیت کی شکل میں بیان فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اکیلے نے ایک اللہ کی آواز کو بلند کیا، وحدہ لا شریک کا آوازہ بلند کیا، ساری دنیا مخالف بت پرست ہیں، بے دین ہیں، گمراہ ہیں، ایک ابراہیم ہے جو وحدہ لا شریک والے۔ اور پھر بتوں کو توڑنے کی پاداش میں ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، نمرود بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اب نمرود کی اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو نے قرآن میں بیان کر دیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بادشاہیاں دی ہیں، تو نمرود کو بھی بادشاہی دی جو خدا بن بیٹھا۔ اور جب میرے ایک ہونے کی آواز بلند کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ کا سامنا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا قال ابراہیم یحیی اذ قال ابراہیم یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت پیدا فرماتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، زندگی، اور ساری دنیا مل کے کسی کو ایک لمحہ پہلے بھی نہیں مار سکتے، ایک منٹ، ایک دن، ایک سال، ساری بادشاہیاں مل جائیں کسی مرنے والے کو بچا نہیں سکتی اور کسی کو مار نہیں سکتی۔ موت اور زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، گوچہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس انسان کو کچھ اختیارات اللہ نے دے دیے، اس انسان کو کچھ اختیارات سونپ دیے، یہ بادشاہیاں اس کو دے دی ہیں، نائب ہونے کا اعزاز دے دیا ہے، اس کو اچھائی برائی کرنے کا اعزاز دے دیا ہے، اپنے فیصلے کرنے اور زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں بہت ساری چیزوں پہ انسانوں کو دسترس دے دیا ہے، مگر حقیقی قبضہ اللہ کے پاس ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اور دنیا میں آزمائے جاتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا کے آزمایا جاتا ہے، نمرود کو بھی بادشاہ بنا کے آزمایا گیا، اور ایک وقت آیا کہ اس نے خود کو خدا کہہ لیا۔ کسی کو غربت دے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو کوئی عہدہ دے، ہر بندہ آزمائش میں ہے، ہر بندہ امتحان دے رہا ہے، وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کالا ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، گٹھا ہے، لمبا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، ہر بندہ، ہر عورت امتحان میں ہے۔ کوئی غریب ہے تو وہ سمجھ لے کہ مجھے غربت امتحان کے لیے، وہ اسی میں شابر رہے۔ امیر ہونے کے لیے چوریاں، ڈکیٹیاں، ملاوٹیں، دھوکے نہ کرے، وہ امتحان میں ہے، غریبی کو قبول کرے۔ امیر ہے تو دولت بانٹے، وہ امتحان میں ہے۔ بادشاہ ہے تو رعایا کی حفاظت اور خیر خائی کرے، وہ بھی امتحان میں ہے۔ عالم ہے تو امتحان میں ہے، جاہل ہے تو، ہر بندہ۔ نمرود کو بادشاہی مل گئی، ایک وقت آیا خدا بن بیٹھا، مگر اللہ کا نظام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اکیلے یتیم پیدا ہونے والے ابراہیم اکیلے جب بڑے ہوئے ہیں تو بادشاہوں کے بادشاہ نمرود جو بہت علاقے کا بادشاہ، اس کا مقابلہ ایک اللہ کی آواز اٹھانے والے کا ہو گیا۔
آج بھی بڑی بڑی طاقتوں سے جہاں ہمارے حکمران جھک جاتے ہیں. ہاں جی، صبح 11 بجے میں دیکھ رہا ہوں مشرف صاحب نے ملک کنٹرول کر لیا، کہہ رہا ہے میں امریکہ کو کوئی اڈے وڈے نہیں دیں گے، کوئی سپورٹ نہیں کریں گے طالبان کے مقابلے میں، اور اسی دن 4 گھنٹوں بعد کہہ رہا جی ہم اگر ساتھ نہیں دیں گے تو ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں. ایمان والے کا یہ یقین ہے عزت ذلت کون دیتا ہے، اور جو جد و جہد کرتا ہے وہی پاتا ہے، جو جد و جہد نہیں کرے گا وہ غلام قوم ہے. مجھے یاد آ گئی بات بخارا سمرقند، جو وہ ہلاکو خان سارے مل کے کفار اور یہ ظالم لوگ اسلام ختم کر رہے تھے، تقریباً دنیا بھر سے ان کے نظریے میں اسلام ختم ہو گیا، بڑے بڑے عالم چپ ہو کے کونا نشیں ہو گئے کہ اب اسلام کا کیا بنے گا. انہی دنوں میں بخارا میں بھی جب ہلاکو خان نے وہاں گھیراؤ کیا، اس نے دیکھا یہ آباد ریاست بڑی طاقتور ہے، یہاں مجاہدین ہیں. اس نے کچھ لوگوں کو جو فاسٹ خیال رکھتے تھے، جیسے آج بھی ہمارے حکمران اور میڈیا والے فاسٹ ذہن رکھتے ہیں، یعنی کفر کے مطلب کا ذہن، اللہ رسول کے مطلب کا ذہن، سٹڈی وہ کی ہے، پیدا ہوا ABCD، بڑا ہوا ہے کٹھے کو ایجوکیشن، ہاں جی، اور بڑا ہوا ہے تو مقصد یہی ہے کہ بس مال اکٹھا ہو، نہ دنیا کی نہ دین کی نہ آخرت کی نہ اسلام کی کوئی ٹینشن. اور پھر اس کے اندر بھی گروہ 2 بن گئے. ایک گروہ کو کہا کہ اگر آپ سلنڈر کر دیں گے نا، ہتھیار ڈال دیں گے تو ہم آپ کو عام معافی، آپ لوگوں کو قائل کریں، ایک طبقے کو آپ لوگوں کو قائل کریں کہ ہتھیار پھینک دیں، جہاد کو ختم کر دیں، تو ہم آپ لوگوں کو قائل کرنے والوں کو وزارتیں ملک یہی دے دیں گے. اور پھر یہی ہوا، آدھوں نے کہا ہم اسلام کے لیے لڑیں گے، ملک کے لیے لڑیں گے، اپنی دھرتی گھر کے لیے لڑیں گے. کیا ہے، مر جائیں گے نا، خودداری سے تو مریں گے، غلامی میں ہم نہیں آنا چاہتے. مگر وہ آدھے جو گروپ بن گیا تھا فاسٹ خیال والے، جدیدیت والے، انہوں نے آہستہ آہستہ قائل کیا، اور ایک وقت آیا وہ ملک بخارا فتح ہو گیا کافروں نے، اور پھر ان لوگوں کو بھی چن چن کر مارا جن کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دو، قوم کو کہو جہاد نہیں کرنا، ہتھیار پھینک دے. پھر ان کو بھی مارا. انہوں نے کہا جب تم اپنی قوم کے نہیں بنے، جب تم اپنے مسلمان بھائیوں کے نہیں بنے، ہمارے کیا بنو گے، کاٹو. اور تاریخیں بھری پڑی ہیں، آج کا بھی حکمران طبقہ کفر کے ساتھ ہے اور اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہے. اب تحریک لبیک میں ہزاروں علماء ہیں، بتاؤ کس جماعت میں اتنے علماء ہیں، کس سیاسی پارٹی میں اتنے ایماندار لوگ ہیں جتنے ادھر ہیں، کس سیاسی پارٹی میں دیندار دین پسند لوگ ہیں. پابندی اس پہ لگ رہی ہے جہاں زیادہ دیندار ہیں، جہاں علماء ہیں، پیر حضرات ہیں، پاک صاف لوگ ہیں، جو اللہ کے قانون کو لانا چاہتے ہیں، رسول کے احترام لبیک یا رسول اللہ کہتے، پابندی ادھر ہے، اس سیاسی پارٹی پہ پابندی ہے، باقیوں پہ نہیں. جو سارے کرپٹ خائن اکثریت بے دین ہیں، بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی. یہ دور آ گیا، بت ہم کو کہیں کافر، میں کہتا ہوں. اور ایک اور مثال سے میں آپ کو بات سمجھا دوں. کسی ملک پہ فوج نے یا کسی بستی پہ حملہ کیا، عورتوں کو بھی زد و کوب کیا، زنا بازی کی، سب عورتوں نے مجبور تھیں، گن پوائنٹ پر سب کے زنا ہو. ایک عورت اکڑ گئی، وہ زنا پہ راضی نہ ہوئی، فوجی کو مار دیا جو اس پہ داد رسی کر رہا تھا. اب فوجی اپنا مقصد حاصل کر کے چلتے بنے. شام ہوئی، شہر یا بستی خالی، فوجی جا چکے ہیں، لوٹ مار ہو چکی ہے، عزتیں تتار، جیسے امریکہ نے افغانستان میں کیا، عراق میں کیا. آپ پڑھتے نہیں ہیں. آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ 37 سال پہلے میں گاؤں سے اٹھا، میں نے کہا بڑا میں نے پڑھنا ہے. آج 37 سال بعد مجھے یاد آ رہا کہ کاش میں وہی رہتا گاؤں میں، مجھے زیادہ علم نہ ہوتا، مجھے زیادہ پتہ نہ ہوتا. آج میں زیادہ مصیبت میں ہوں جان کر. زیادہ علم ہونا بھی ایک طرح کی مصیبت ہے،
اور اگر وہ سچ نہیں کہتا، نہیں بتاتا، تب بھی پھنستا ہے، مرتا ہے، بتاتا ہے تب بھی مرتا ہے، بہت مشکل میں ہے۔ تو بہرکیف جب وہ عورتیں باہر نکلیں پھٹے کپڑے بدحال کہ واہ ویلا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو وہ عورت بھی باہر نکلی جس نے ایک فوجی کا سر پکڑا ہوا تھا۔ اس نے للکارتے ہوئے عورتوں کو کہا تم نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے دفاع نہیں کیا، لیٹ گئیں، میں نے دفاع کیا، یہ دیکھو فوجی کا سر، میں تم سب سے بہترین ہوں، میرے اندر حمیت ہے، غیرت ہے، میرے اندر خودداری ہے، یہ دیکھو۔ زیادہ سے زیادہ فوجی مجھے مار دیتا نا، اب میں نے اس کو مار دیا، وہ مار دیتا، مر جاتی، عزت نہ جاتی۔ سب عورتوں نے کہا یہ تو ہماری ناک کاٹ گئی، اکیلی سچی ہو گئی، مل کر اس سچی عورت کو مار دیا۔ اور معاشرے میں یہ چیز آ گئی کہ غیرت اور سچ کو کاٹ دو، جھوٹ اور بغیرتی بے حیائی کو سچ کہہ دو۔ ہمارا بچہ کہہ رہا تھا یونیورسٹی میں ماحول ایسا ہے، اگر کہو نا نماز پڑھو، یونیورسٹیوں کا ماحول کی بات بتا رہا ہوں، بچہ کہے نماز پڑھو، دین کی بات کہہ تو چل تو ٹیرسٹ ہے، اسلام کو پھیلا رہا ہے، جو وہ ٹیرسٹ ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کہاں گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی طرح کے مطالعہ رکھنے والے جو آج کے ذمہ دار ہیں سعودیہ میں، پاکستان میں، سب فلان سب اللہ حافظ ہے، کسی کے اندر حمایت، غیرت، قوت، جہاد، خودداری، اپنے کے کٹتے ہوئے دیکھ کا غصہ آنا، اور تو کچھ نہیں۔ یہ 99 سے جہاد اندر ختم کیا ہے، پیسہ لگایا انہوں نے، جہاد مار دیا ہے۔ جو جہاد کا نام لے گا مولوی دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، جو اسلامی جماعت، جو اسلامی تبلیغ کرے گی وہ کاٹی جائے گی۔ مگر وہ اکیلے ابراہیم ہیں، کہا رب وہ ہے جو زندہ اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں، جن کو موت سنائی تھی ان کو چھوڑ دیا، اور جن کو چھوڑا ہوا تھا عدالت سے ان کو موت دے دی۔ یہ دیکھو، اس نے کہا یہ نہیں سمجھیں گے جیسے آج کل اکثریت لوگ نہیں سمجھ رہے۔ ہاں جی، اکثر لوگ الٹ پلٹ سمجھ رہے ہیں، جو کھبے کو سجا، سجے کو کھبا، رات کو دن، سچ کو جھوٹ، جھوٹ، سب الٹ پلٹ۔ کہا پھر میرا رب وہ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب کو غروب کرتا ہے، تو اگر خدا بنا بیٹھا ادھر سے نکال، ادھر غروب کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آگ ہے، اولاد ہے، ابراہیم ہے۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے لفظوں کے اندر ایک لمبی کہانی ہے، کچھ سمجھے تو۔ آگ ہے، اولاد ہے، ابراہیم ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اللہ غنی، آج سب امتحان دے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ وہم و گمان کے اندر، سوچوں بچاروں، نظریاتوں کے اندر بتان پہ ہے، اللہ پر بھروسہ کم ہے۔ آگے فرمایا تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، یعنی امتوں کی، امم جمع ہے امت کی۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور باب آخر۔ یہ گانا واجہ، یہ خوشی کی محفلیں، یہ پنگڑے، یہ شب گزاریاں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ پہلے تیرے پاس تلوار ہو، جہاد ہو۔ غلاموں کی کیا خوشیاں ہوتی ہیں؟ خوشیاں ان کی ہوتی ہیں جو آقا ہو۔ اگر آج
ابراہیم آج ہو اگر آج براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں، وہ ایسے ہیں ہمارے ٹوٹی تلواریں لے کے کھڑے ہو، بھائی تم ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو، وہ اکیلا پوری دنیا میں اللہ کا ڈنکا بچا سکتا ہے، تم تو پھر کئی کروڑوں میں ہو، کچھ بھی نہیں، اٹھ جاؤ ابراہیم کی طرح آواز اونچی کرو، اللہ راہیں خود ہی بناتا جائے گا، دنیا میں چھا جاؤ گے، ابراہیم کی سنت اپناؤ، خالی قربانی